21ویں صدی میں انسانیت اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، چاہے وہ کائناتی علوم ہو یا زمینی، فن تعمیر ہو یا ٹیکنالوجی، فزکس ہو، کیمسٹری ہو یا پھر میڈیکل سائنس۔ ان تمام کے بارے میں جتنا ہم آج جانتے ہیں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ماضی میں ایسی کئی بیماریاں تھیں جو ناقابل علاج سمجھی جاتی تھیں اور ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے۔ لیکن میڈیکل سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ آج ان میں سے کچھ تو دنیا سے بالکل ختم ہو چکی ہیں اور اکثر قابل علاج ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آج بھی کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی باقاعدہ علاج ابھی تک نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ کینسر پوری دنیا میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف 2018 میں تقریباً 96 لاکھ لوگ کینسر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر 6 موتوں میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کینسر دراصل ہوتا کیا ہے اور آخر کیوں ہم ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ڈھونڈ سکے۔ ہمارا جسم مستقل طور پہ رینیو ہوتا رہتا ہے، یعنی جسم کے پرانے سیلز اپنی عمر پوری کر کے یا کسی ڈیمیج کی وجہ سے مرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز لے لیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں تقریباً 50 سے 75 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اور سیلز کی تمام قسموں کی اپنی اپنی ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے اسکن کے سیلز کی عمر تقریباً 2 یا 3 ہفتے، ریڈ بلڈ سیلز کی عمر تقریباً 4 مہینے، وائٹ بلڈ سیلز کی عمر تقریباً 1 سال سے زیادہ، اور اسی طرح بڑی آنت کے سیلز کی عمر تقریباً 4 دن ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ بڑے منظم اور کنٹرولڈ طریقے سے ہوتا ہے، جس میں سیلز ایک خاص حد تک گرو کرتے ہیں اور پھر اپنی عمر پوری ہونے کے بعد مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز لے لیتے ہیں۔ اس دوران اگر کبھی جسم کے کسی حصے میں پرانے سیلز کسی وجہ سے نہ مریں اور ان کی گروتھ بے قابو ہو جائے تو جسم کے اس حصے پر ٹیومر یا پھوڑا نکل آتا ہے۔ اسے کینسر کہا جاتا ہے۔ اب کینسر جسم کے اندر یا باہر کسی بھی حصے میں نکل سکتا ہے۔ اس حساب سے اس کی تقریباً 200 اقسام ہیں، لیکن سارے پھوڑے ہی کینسر والے نہیں ہوتے۔ مکمل چیک اپ کے بعد اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ کون سا پھوڑا کینسر والا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ کینسر عام طور پہ اسموکنگ، الکوہل، کچھ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز یا لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی اور غیر صحت مند خوراک، یعنی جس میں پھلوں اور سبزیوں کی کمی ہو، کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کینسر کے چند مشہور طریقہ علاج یہ ہیں۔ پہلے میں سرجری کر کے کینسر کے پھوڑے کو جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرے میں دوائیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اور تیسرے میں لیزر بینز یا شعاؤں کے ذریعے سے کینسر کے سیلز کو مارا جاتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کس حد تک ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلے کینسر سیلز اپنے آس پاس کے نارمل سیلز یا آرگنز پر حملے شروع کر دیتے ہیں، اور نارمل سیلز کو آکسیجن اور نیوٹرینٹ سپلائی کرنے والی خون کی نالیوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کینسر سیلز بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں۔ کینسر سیلز کی ایک اور خطرناک ترین خصوصیت جسم کے مدافعتی نظام امیون سسٹم سے بچ نکلنا ہے۔ یہ ایسا دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جسم کے مدافعتی نظام کے سب سے اہم حصے یعنی ٹی سیلز پر حملے کر کے انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ٹی سیلز کا کام ہی اس قسم کے انفیکٹڈ اور کینسرس سیلز کو مارنا ہوتا ہے۔ یا کینسر سیلز نارمل سیلز ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور جسم کے امیون سسٹم کی نظروں میں ہی نہیں آتے۔ کینسر سیلز کی طرف سے ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ یہ بہت جلد دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر دوائیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا، یا یہ دوائیوں کو کینسر زدہ علاقے میں پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ کینسر سیلز میں یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی مالیکیولر پراپرٹیز بھی تبدیل کر لیتے ہیں جو کہ دوائیوں کا ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کینسر کے ایک ہی پھوڑے کے اندر کئی مختلف قسموں کے اور مختلف خصوصیات رکھنے والے سیلز پائے جاتے ہیں، جن کا علاج کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک قسم کے سیلز کو کسی طرح مار بھی لیں تو یہی طریقہ دوسری یا تیسری قسم کے سیلز پر کام نہیں کرے گا۔ کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ اگر اسے پہلی کچھ سٹیجز میں ہی ڈائیگنوز کر لیا جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے تو خطرہ بڑھتا جاتا ہے، اور چوتھی سٹیج سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں کینسر کا پھوڑا اپنے اصل مقام سے
یعنی جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت شروع کر دیتا ہے، اور اس دوران جسم میں کئی جگہ نئے پھوڑے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اوریجنل ٹیومر اور بعد میں بننے والے ہر ٹیومر کی خصوصیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہر پھوڑے کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سب کے دوران کتنے نئے پھوڑے بنیں گے اور یہ پروسیس کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عموماً یہ پروسیس موت پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر ابھی تک کینسر کی کوئی یونیورسل میڈیسن نہیں بنائی جا سکی۔ کئی لوگ کینسر سے صحت یاب ہو کر باقی زندگی صحت مند گزارتے بھی ہیں، لیکن اکثریت کینسر سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی۔ لیکن ہم پروگریس کر رہے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کینسر کے بارے میں مزید جانتی جا رہی ہے، اور اس کے پرماننٹ علاج کے لیے نئی نئی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ آج کی دنیا ایسی ہزاروں چیزوں سے بھری پڑی ہے جن کا ماضی میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا یہ صرف وقت کی بات ہے کہ ہم کینسر کا پرماننٹ علاج کب ڈھونڈتے ہیں۔